بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں جو سب سے اہم ترین عام طور پر موضوع یا ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہے ہائٹ کا نہ بڑھنا، قد کا، جسامت کا صحیح طریقے سے نشو و نما نہ پانا، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوائی بتا دی جائے اور وہ دوائی یکدم ہائٹ کو بڑھا لے۔ بات یہاں تک بھی محدود نہیں ہے، ایسا بھی اکثر دیکھا ہے 25 ایئرس کی ایج تک کے بچے بچیاں بھی پوچھتے رہتے ہیں ہائٹ کب تک بڑھ سکتی ہے۔ یہ تو بالکل عام ہے، 22-23 سال کی عمر میں بھی بچے بچیاں اس انگزائٹی ڈپریشن میں رہتے ہیں کہ ان کی ہائٹ کیوں نہیں بڑھ رہی اور ہائٹ بڑھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہت عام ہے۔ جن لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے ان کے پیرنٹس بہت دفعہ ابتدائی عمر سے ہی ورڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچوں بچیوں کی ہائٹ کہیں چھوٹی نہ رہ جائے۔ اس کے پیچھے یقیناً ان کی اپنی جرنی ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے کہ کسی اپنے ذاتی یا کسی کلوزڈ ون کی ہائٹ نہ بڑھ جانے کی وجہ سے، نہ بڑھ پانے کی وجہ سے ان کی ہیلتھ، زندگی، ترقی، باقی سارے آگے گلو کرنے کے چانسز کم ہو گئے تھے ان کی نظر میں۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے صرف ہائٹ کی وجہ سے یا جسامت کی کمی کی وجہ سے زندگی رکتی نہیں ہے، مگر اگر پوٹینشل ہو تو اس کی کوشش بھرپور کرنی چاہیے۔ لیکن سمجھنا یہ چاہیے کہ ہائٹ نہ بڑھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو دور کرنا چاہیے۔ وہ کھانے پینے کا ہو سکتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا ہو سکتا ہے، سونے جاگنے کا ہو سکتا ہے، ذہن کے، جسم کے، سوچوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جن فیملیز میں ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے یا ماں باپ کہتے ہیں دیکھیں نا جی میری بھی تو ہائٹ چھوٹی ہے نا، اب میری بیٹی کی نہ ہو جائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہیں جینز میں تو نہیں ہوتا ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ جینز میں ہو یا نہ ہو، جس وجہ سے کسی ایک فیملی ممبر کی ہائٹ چھوٹی رہ گئی ہے، اگر آپ اسی ماحول میں، اسی پیٹرن میں، زندگی کے انہی تقاضوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہی کھا پی رہے ہیں، تو یقیناً جینز میں ہو یا نہ ہو وہی کچھ نتیجہ آئے گا۔ جو ان پٹ ہوگا آؤٹ پٹ بھی وہی ہوگا۔ بہت سارے پیرنٹس دیکھے ہیں، بچے دیکھے ہیں، فیملیز دیکھے ہیں جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کے بچے بے شک پہلے سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جینز تو وہی ہوتے ہیں نا، وہ اگر وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کے اختیار سے نکل جاتے ہیں۔ اسکول میں کھانا پینا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مارکیٹ میں کھانا پینا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں مختلف ہوتا ہے، موسم چینج ہو جاتا ہے، سونے جاگنے کی ترتیب اور نظام بالکل ہٹ جاتا ہے، میڈیکیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں میڈیسن کا، علاج کا، دوائیوں کا اختیار ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، وہاں اسٹیٹ کے پاس یا کونسل کے پاس ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز اس طرح ایزیلی میسر نہیں ہیں، آپ جائیں بھی تو عام طور پر وہ دوائیاں بھرمار نہیں کر دیتے۔ اس لیے ایسے بچے وہاں جا کے جن کی ہائٹ چھوٹی ہو وہ اتنی بعض اوقات اوپر نکل جاتی ہے، وہ بچہ ان ماں باپ کا بچہ نہیں لگتا۔ سو جینز اگر صرف جینز مسئلہ ہوں تو یہ کیفیت نہ ہو پائے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم اپنی روش زندگی، ہم اپنی زندگی کے معیارات، اپنے تصورات اور اپنے کھانے پینے کے بھی تصورات، اپنے بیماریوں تکالیف کو ڈیل کرنے کے معاملات بھی وہی رکھیں گے تو ہماری اگلی نسل کے اکثر مسائل وہی ہوں گے جو ہمارے ہوں گے۔ اس تمہید اور تفصیل کے بعد میں عرض کرتا ہوں پہلے لٹریچر میں اس مسئلے کو کیسے لیا گیا ہے اور اس کی دوا بھی ڈسکس کرتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ کیسے ان معاملات کو دیکھا جائے اور حل کیا جائے۔ صرف دوا پوچھ کے یا صرف دوا دے کے اس طرح کے بڑے مسائل حل نہیں ہوا کرتے، اس بات کا احساس کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں پروسیجر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے، ہومیوپیتھی اسٹوڈنٹس کے لیے یا جو لوگ ریسرچ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں،
میں روبرک، علامات اور لٹریچر کی تفصیل عرض کروں گا، اور اس کے بعد اپنا تجربہ اور زیادہ تر کیسز میں جو میڈیسن کامیاب ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہومیوپیتھک لٹریچر میں یہ ٹاپک جنرلٹیز چیپٹر میں ہے، اس کے اندر ہے ڈیولپمنٹ ارسٹڈ، یہ ارسٹڈ کا لفظ میں آگے ذکر کرتا ہوں، بہت اہم ہے، اور پھر ہے ہائٹ۔ اس کی 3 دوائیاں ہیں ہومیوپیتھی میں، اور تینوں بہت اہم ہیں۔ برائٹا کاب ہے، برائٹا فاس ہے، اور کواسٹیکم ہے۔ اور اگر اسی موضوع کو ہم ڈفرینٹلی دیکھیں، لیکن بات یہی ہے، وہ ہے جنرلٹیز چیپٹر میں ہی ڈیولپمنٹ ارسٹڈ صرف ہے، اس میں ہائٹ کا ذکر نہیں ہے، یعنی صرف قد نہیں، اس کے علاوہ بھی تو انسان کی ڈیولپمنٹ نشو و نما صحیح نہیں ہوتی، وہ ذہنی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے۔ بچوں، لڑکوں کے معاملے میں صرف ظاہری قد کاٹ نہیں ہوتا، ان کے اور بھی کئی مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح بیٹیوں اور بچیوں کے بھی بہت سارے مسائل صرف قد کے نہیں ہوتے، اوورآل مجموعی جسامت کے بھی تو ہوتے ہیں، جسم کے جس جس حصے کو جس جس طرح نشو و نما پانا چاہیے وہ اسی طرح پا رہا ہے یا نہیں۔ جو میں نے آپ کو دوسرا بتایا جس میں جنرلٹی چیپٹرز میں ڈیولپمنٹ ارسٹڈ کا ذکر ہے، اس میں 14 یعنی 14 میڈیسنز ہیں، اور یعنی کسی پیشنٹ کے لیے، بچے کے لیے اور دوا ہوگی، کسی بچے کے لیے اور ہوگی، کیوں کیسے ہوگی؟ ان کی فیملی ہسٹری، ٹینڈنسیز، کھانا پینا، سردی گرمی، ماضی کی ہسٹری، یہ سارے معاملات ہم دیکھیں سمجھیں گے، ان کے خواب، کس چیز نے اریسٹ کیا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کو، قد کو، جسامت کو، ہم علاج اس کا کریں گے۔ قد خود بخود بڑھے گی، ہائٹ خود بخود بڑھے گی، ہیلتھ بڑھے گی، ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان 14 میڈیسن میں بھی برائٹا کاب سب سے ٹاپ موسٹ میڈیسن ہے، بہت بڑے گریڈ میں ہے، اور اس سے دوسری دوا ہے کلکیریا فاس، جس میں صرف ہائٹ کا مسئلہ نہ ہو، ہائٹ بھی ارسٹڈ ہو اور انسان کی جسامت کے اور معاملات بھی واضح طور پر اس طرح نشو و نما نہ پا رہے ہوں جیسے ان کو نشو و نما پانا چاہیے۔ وہ ظاہری شکل و صفات بھی ہو سکتی ہے، اندرونی زندگی کے مسائل، جسم کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب میں میڈیسن جانے تک اور اس کا طریقہ کار پہنچنے تک آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ میڈیسن دے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، ارسٹ ہے، ذہن میں رکھیں، گرفتار ہوئی ہے ہائٹ، جس جس نے گرفتار کیا ہوا ہے، جس جس ایشو نے ہائٹ کو، ڈیولپمنٹ کو ارسٹ کر رکھا ہے، کنٹرول میں لے رکھا ہے، جکڑ میں لے رکھا ہے، ان فیکٹرز کو ہم ہٹائیں گے علاج کے ذریعے، وہ ہٹتے چلے جائیں گے، ہائٹ آزاد ہوتی جائے گی، ایزی ہوتی جائے گی، نہ صرف ہائٹ بڑھے گی، جسامت، صحت، مجموعی نشو و نما انسان کی، بچے بچیوں کی واضح بہتر ہوگی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، جب ہم ہومیوپیتھک میڈیسن دیں گے تو کیا ہائٹ فوراً آ جائے گی؟ نہیں، ہائٹ کلیئر ہونے میں بڑھ بھی رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی، کم از کم 4 مہینے کا ٹائم لیتی ہے چیز، یہ کیفیت کہ ہائٹ اگر بڑھ رہی ہے تو 4 مہینے لگیں گے اس چیز کا کلیئر ہونے میں کہ ہائٹ بڑھ رہی ہے، اس سے پہلے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہائٹ بڑھ رہی ہے، اس سے پہلے بہت اور انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو پتہ چلتے ہیں، مثلا بچے کی نیند، کھانا پینا، غصہ، اور موسم کے اثرات، یا فزیکل ایلمنٹس جو اس کو ہوتی ہیں، نزلہ زکام، کھانسی، بخار، پیٹ کی خرابی، ہاضمے کے مسئلے، سر درد، کچھ بھی، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو ہائٹ بڑھے گی کیونکہ انہوں نے اریسٹ کیا ہوا تھا۔ اگر اس دوران کوئی طبیعت کی خرابی آتی ہے، یہ بڑا اہم فیکٹر ہے، اس کو آپ کسی اور ذریعے سے سپریس نہیں کریں گے تو ہائٹ بڑھے گی، ورنہ اسی طرح پھر گرفتار ہو جائے گی۔ مثلا بچے کے ٹانسلز کا مسئلہ ہے اور ہائٹ نہیں بڑھ رہی، اور آپ ہائٹ کی دوا دیتے ہیں، برائٹا کاپ ٹانسلز کو بھی ٹھیک کرے گی لیکن جو خرابی ہوگی اس کو باہر بھی کرے گی۔ مثلا بچے کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو
اس کو سپریسو میڈیسن نہیں دیں گے۔ تھوڑا بہت بخار، نزلہ زکام، کھانسی آتی ہے، اس علاج کے دوران تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس دوڑے دوڑے نہیں جائیں گے، ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ آپ کو ایسی دوا دی گئی ہے جو آپ کے رکے ہوئے، پھنسے ہوئے نشو و نما کے معاملات کو آگے بڑھائے گی، بہتر کرے گی۔ برائٹا کا ٹاپ موسٹ دوا ہے جی، یہ 200 پوٹینسی میں ایک ہفتہ دینی چاہیے۔ برائٹا کاپ 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، ایک ہفتہ۔ اس کے بعد اگلے ہفتے کلکیریا فاسٹ 6X میں، یہ بہت اہم بات ہے، 6X میں یہ بائیو کیمک میڈیسن ہے، وہ 2 گولی صبح، 2 گولی دوپہر اور 2 گولی رات، 15 دن یہ دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا ہفتہ برائٹا کاپ 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، ہفتہ وہ دینی چاہیے۔ پھر 2 ہفتے کلکیریا فاس 6X میں، 2 گولی صبح، 2 گولی دوپہر، 2 گولی رات، اس طرح 3 مہینے کا پروسیس ہوگا۔ مس ہو جائے دوائی کوئی حرج نہیں، ریگولیرٹی نہیں چاہیے، درمیان میں 2 4 4 دن میڈیسن نہیں دینی کلکیریا فاس، کبھی کبھی برائٹا کاپ بھی نہیں دینی، لازمی نہیں ہے کہ پابندی کے ساتھ دینی ہے، پابندی کرنی ہی نہیں ہے، یہ اہم ہے۔ پابندی کس چیز میں کرنی ہے؟ پابندی اس بات میں کرنی ہے کہ جو کچھ طبیعت میں چینج آئے، فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی، اس کو سمجھا جائے، اگر ضرورت ہو تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، کرایا جائے۔ یعنی جو آپ خود نہیں سمجھ آ رہی اور مسائل بڑھ رہے ہیں ہیلتھ کے، تو آپ کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جانی چاہیے جس پہ آپ اعتماد اور ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ادروائز جو کام آپ ان دوائیوں کے ذریعے کریں گے، ہائٹ کی اریسٹ سچویشن سے نکلنے کے لیے، جسم آزاد کرے گا، امیونٹی آزاد کرے گی، ان مسائل سے نکلے گی، آپ دوائی لے کے ان کو پھر سپریس کر دیں گے تو ہائٹ نہیں بڑھے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اگر آپ سپریس کریں گے اس پروسیس اور ٹریٹمنٹ کے دوران تو ہائٹ نہیں بڑھے گی۔ اور ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر اگر پراپر کسی کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے ہائٹ کے حوالے سے، تو وہ درمیان میں آنے والی رکاوٹوں کو سمجھے گا اور اس کی روشنی میں چاہے سمجھے گی، حل کرے گی، تو ہائٹ بہت عالیشان اور کنفرم طریقے سے انشاءاللہ بڑھے گی۔ وہ اور دوا بھی دے سکتے ہیں کیونکہ 14 میڈیسن ہے، میں تو ان مسائل کا ذکر کر رہا ہوں جو مور دین 60% لوگوں میں یہ کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کہہ لیں باقی جو 30-40% لوگ ہیں وہ اس دوا سے فائدہ نہیں لے سکتے، ہر ایک کو ہومیوپیتھک دوائی جنرلائز طریقے سے فائدہ نہیں دیتی۔ جن کی یہ دوا ہوگی، جن 60-70% لوگوں کی، ان کی ہائٹ بڑھے گی اگر وہ اس پروسیس کو بھی، جو میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا ہے، سمجھیں گے تو۔ اگر کسی کو یہ باتیں بھی سمجھ نہیں آئیں تو اس کا مطلب ہے ان کو ہومیوپیتھک طریقہ کار کی بھی آگاہی نہیں ہے یا اس پروسیس میں وہ نہیں چلنا چاہتے۔ یاد رکھیں، ہومیوپیتھی کے علاوہ کوئی ایسا کنفرم طریقہ نہیں ہے جس سے ہائٹ اور ہیلتھ دونوں اکٹھے امپروو ہوں۔ کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسی جادو والی دوا، گارنٹی والی دوا ہائٹ بڑھانے کی، صحت بڑھانے کی لگی بندھی کسی سٹور سے مکسچر کوئی عملاً فائدہ نہیں دیتا، بالعموم بہت زیادہ آگے چل کے نقصان بھی دیتا ہے۔ ان معاملات کو صحت کے ساتھ مشروط کریں، اگر صحت بہتر ہو رہی ہے بچے بچی کی تو یقیناً ہائٹ بھی بہتر ہوگی۔ اگر صحت بہتر نہیں ہوتی کسی دوا سے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، 4 مہینے 3 مہینے بعد ہائٹ کا پتہ چلے گا، اگر مہینے 2 کے درمیان بیٹے بیٹی کی صحت نہیں بہتر ہو رہی، اس کے چہرے پہ گلو نہیں آ رہا، اس کے خوشی، ہنسی، انجوائمنٹ نہیں شروع ہوئی، تو یہ دوائیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ انہوں نے پہلے ہیلتھ امپروو کرنی ہے، 2 مہینے 2.5 مہینے، پھر اس کے بعد ہائٹ بہتر ہونی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔